بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، یہ میاں صاحب کی سٹوری کہاں پھنس گئی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ہو جاتا ہے رانا ثناءاللہ صاحب سے کہ میاں محمد نواز شریف خود ایکٹیو ہو کر کیوں قومی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر لیتے۔ اس پہ رانا صاحب جو ہے وہ سلیم صافی کو جو جواب دیتے ہیں، الٹی سائڈ پہ دل ہے۔ ہاں جی، تو دل تھام لو، تو دل تھام کے آپ سنیں۔ آپ میاں محمد نواز شریف کے نہایت قریبی رانا ثناءاللہ صاحب کی آواز سن رہے ہیں۔ 1 منٹ 47 سیکنڈ، اس کو تھوڑا سا نا سپیڈ تیز کر دیں گے، 1.5x کے اوپر ہم اس کو چلا لیتے ہیں۔ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، وہ خود ایکٹیو ہو کے ایک قومی کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں کر لیتے؟ تو کیا اس بات کی جو ہے وہ ضمانت ہے کہ وہ خود ایکٹیو ہو کے کنسنسس پیدا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ان کا ہاتھ آگے سے جو ہے وہ جھٹک دیا جائے، یہ کہہ کے کہ جی وہ تو بعد میں کھڑی؟ آپ کو علم ہے نا اس بات کا؟ یہ میں نے بات کی تھی وہاں پہ، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی تھی، تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ ہمارے جو سینئر ترین اس وقت جو مین پارٹیز کے لیڈرز ہیں، اگر یہ بیٹھ جائیں تو یہ 70 سال کے مسئلے ہیں 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے تو نہیں مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے۔ لیکن اگلے دن جب فیصل چودھری صاحب ملے ہیں ان کو جیل میں، تو انہوں نے باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ جائیں باہر اور باہر جا کے اس میری یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اس تو انہوں نے کہا کہ جی وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اور زرداری صاحب جو ہے وہ بیٹھ جائیں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں گی، وہ تو ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ تو باہر میں کھلاڑی ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کا جو رویہ ہے، تو بہرحال وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس رویے کی وجہ سے کامیاب ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ ان کو بھی لے ڈوبا ہے اور اس سے ملک کو بھی اور ہماری جمہوریت کو، موجودہ جو سیاست کو بھی irreparable لاس ہوا ہے۔ اچھا، پھر رانا ثناءاللہ صاحب سے نا اگلا اسی کنٹینیوٹی میں سوال ہوتا ہے پاپولیرٹی کے اعتبار سے نا، اس پہ جواب بڑا دلچسپ ہے اور یہ نون لیگ کی سیاسی دائی کا جواب ہے۔ جی جی، دائی ہوتی ہے، دائی کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے۔ وہ پنجاب کے صدر ہیں، صحیح، اور وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیرٹی زیرو ہے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی، لیکن جو پاپولیرٹی ہے وہ کیوں ہے، اور اس میں جو انکشاف اپنے بارے میں اور اپنے لیڈر کے بارے میں کر گئے ہیں، چارج شیٹ کر گئے ہیں کہ وہ جو میاں صاحب وہ جو جا کے کہانی سنا رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے، وہ طوفان شفان کوئی نہیں ہے، طوفان ٹھنڈا پڑ چکا بھائی۔ وہ جو سال 2022 تک معاملات تھے آن دا فیس آف اٹ، وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ صحیح، ریٹائرمنٹ کی عمر انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ سنیں جناب مقبولیت پہ کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی بساط ہے اور جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیا اختیار چاہتے ہیں وہ بتائیں؟ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے درج ہو رہے ہیں۔ ہر وہ بات جو جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے، ہر ایک چیز کے ذمہ دار ہم ہیں، تو ایک دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کیوں کریں۔ دیکھیں ان کو جو گمنڈ ہے نا اس بات کا کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں، ان کی زیرو پاپولیرٹی ہے۔ پاپولیرٹی جو ہے وہ صرف اس بات کی ہے، دیکھیں جس طرح سے خدمت کی، سروس کی، لوگوں کو ملنے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی سیاست کا ووٹ ہے، اسی طرح سے مزاحمت کا بھی ووٹ ہے۔ 1992 سے لے کے 2022 تک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ہم نے پی ایم ایل این نے مزاحمت کی سیاست کی ہے۔ ہمیں پورا احساس ہے کہ مزاحمت کی سیاست کا بھی ایک ووٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ووٹ ہے۔ جو مزاحمت کر رہا ہوگا وہ ووٹ اسے ملے گا، وہ پاپولیرٹی اسے ملے گی، ہمیں بھی ملتی رہی ہے، ہمیں ووٹ بھی ملتا رہا ہے، ہمیں لوگوں کا پیار بھی ملتا رہا ہے۔ اب اگر میں یہ نہ کہوں کہ اب مزاحمت کا جو سائیڈ ہے وہ عمران خان کے حصے میں ہے، تو وہ جو پاپولیرٹی ایک مزاحمت کی سیاست کو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی بس یہ پتہ نہیں کو میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو گیا ہوں، حالانکہ اس ملک میں میاں نواز شریف سے زیادہ مزاحمت کی سیاست لمبا عرصہ جو ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ انہوں نے 92 سے لے کے 22 تک جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ کی ہے، اور عمران خان صاحب نے تو ابھی 22 میں شروع کیا نا مزاحمت کی سیاست، نہیں تو یہ معاملات 3 سال ہوئے ہیں ابھی۔ یعنی یہاں یہ بڑا دلچسپ کلپ ہے، اس میں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ ہم نے مزاحمت کی سیاست کی 92 سے 2022، انہوں نے کہا درمیان میں ظاہر ہے کہ انہوں نے لندن میں بھی وقت گزارا، 4 سال گزارے، سعودی عرب میں وقت گزارا، نہیں 2019 سے پہلے کی کہانی ہے نا، 99 کے بعد 2000 میں، تو بہرحال ایک ظاہر ہے کہ مزاحمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب ہم مزاحمت کی سیاست کر رہے تھے لوگوں کا ووٹ بھی ملا، پیار بھی ملا،
22 تک. اب حکومت ہے, پیار نہیں ہے. 22 تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کے بعد رانا ثناء اللہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نہ لوگوں کا پیار ہے نہ لوگوں کا ووٹ ہے. تو آپ کا وہ آپ تو خود تحریک انصاف کے کوئی دوسرے نمبر کے کھلاڑی بن گئے. وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ نہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں نہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 1992 سے 2022 تک ہم نے مزاحمت کی سیاست کی. میاں محمد نواز شریف نے لوگوں نے ووٹ بھی دیا, پیار بھی دیا. اس کے بعد سے مزاحمت کا بیانیہ اور مزاحمت والا کام عمران خان کر, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کر. یہ بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو کھیت تھا نا جس کی آبیاری میاں محمد نواز شریف نے کی تھی وہ چگ گئی ہے چڑیا. اور میاں محمد نواز شریف کی کہانی میں آپ کو آخر میں ایک شعر جو ہم بار بار سناتے ہیں وہ شعر میاں صاحب پہ بڑا فٹ آتا ہے وہ سنواؤں گا. لیکن جو مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. ابصار عالم صاحب کو وہ انٹرویو دے رہے تھے, سوال سنیں اور پھر جواب سنیں. اس کو بھی میں جو ہے وہ 1.5 کی سپیڈ پہ چلاتا ہوں. طویل تھوڑی سی گفتگو ہے, 2 منٹ 27 سیکنڈ کی, سنیں. پالیٹکس کے حوالے سے تھی. اچھا, آپ نے ذکر کیا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 15 سال میں 20 سال میں, اس کے بعد وہ کیا رول پلے کرے؟ جب انہوں نے رول پلے کرنے کی کوشش کی ان کی تو رول ہی ختم کر دیا گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رول ختم نہیں کرنا چاہیے نا کسی کا جی. اگر رول ہم ختم کریں گے, دیکھیے کچھ لوگ سینئرس ہوتے ہیں جی, اس کا کسی مجلس میں بیٹھنے سے ایک مجلس کے وقار پیدا ہوتا ہے. وقار ہی پہ تو اٹیک کیا. اب ان کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ہی ہے. وہ حکومت کر رہے ہیں اور مسلم لیگ کی حکومت ہے, ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے. لیکن سیاست میں حضرت کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اختلاف رائے کے باوجود ان کو سینئر تسلیم کیا جاتا ہے اور توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بڑے ہونے کے ناطے وہ کوئی ایک ایسا کردار ادا کرے کہ جو مسائل کے حل کی طرف ایک امید کی بات ہو سکتی ہے. تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے اور آج میرے دل میں ان کے لیے احترام موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ایک سین سے غائب ہو گئے ہیں اور کوئی ان کا بظاہر بڑا کردار ان کا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. اگر وہ اپنی کچھ ذمہ داریوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہوں گے آپ کے خیال میں کیا ان کو ذمہ داریاں لینی ہمارے یہاں جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں, الیکشن خراب ہو گئے ہیں, حکومت پر اعتماد نہیں ہے, 2018 کا الیکشن متنازع, پھر 2024 کا متنازع, تو پاکستان میں جمہوریت تو ہار گئی. تو جمہوریت شکست کھا رہی ہے اور جب جمہوریت شکست کھائے گی تو پھر انتہا پسندی اور شدت پسندی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. وہ ایک تحریک شروع کرتے ہیں. یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جو آپ کو چاہ رہی ہے, آپ ان کے ساتھ مل کے تحریک شروع کریں گے اس ماحول میں؟ دیکھیے, میں تحریک تو ہم نے پہلے بھی اکیلے چلائی ہے. پی ڈی ایم تھا تب بھی جمعیت تحریک چلا رہی تھی, باقی قائدین تو کنٹینر پر ہی آتے تھے جی اور میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے. اور اب بھی اپوزیشن جو ہے وہ میٹنگوں میں شریک ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. خاص طور پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تلخ ماحول تھا, آج وہ ایک اعتدال پہ آنے کی طرف جا رہا ہے, رویوں میں نرمیاں آ رہی ہیں اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کو کچھ سمجھنے کے بھی مواقع مل رہے ہیں. بیسکلی مولانا فضل الرحمان نے اس گفتگو میں میاں محمد نواز شریف کو ایک سینئر پولیٹیشین قرار دیا ہے, ان کے ساتھ اپنے تعلق کا تذکرہ کیا ہے, ان کی سینیورٹی بتاتے ہوئے ساتھ ہی انہوں نے اگلے لقمے میں یہ بتایا ہے کہ میاں صاحب کے حکومت کے پاس ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہے اور میاں صاحب کا انہوں نے ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ میاں صاحب جاگو. یہ جو پورا کہانی لے کر چل رہے تھے اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے. ہر وہ کام ہو رہا ہے جس کے خلاف آپ کم از کم آن دا فیس آف اٹ بات کرتے ہیں. صحیح. ساتھ میں انہوں نے ضمیر جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو پی ڈی ایم میں چلا تھا سب کچھ, اس کا ہیرو تو میں تھا. ہاں, آگے تو اسٹیج پہ آتے تھے, صرف تحریک تو ہم نے چلائی تھی. ہم اپنے اکثر ویڈیوز میں تذکرہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جو بیسیکلی سینس آف بیٹریل ہے نا, جو احساس ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, وہ اس قدر شدید ہے کہ وہ اپنی تمام تر رغبت, اپنی تمام تر ٹلٹ, اپنی تمام تر جھکاؤ پی ایم ایل این موجودہ نظام میں موجود جماعتیں ان کی طرف ہونے کے باوجود وہ اس پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں جو ان کو ڈیزل کہہ کر پکارتی تھی. نام انہوں نے نہیں دیا تھا لیکن نعرے لگتے تھے. جی. 3 اسٹوجز میں سے ایک قرار دیتی تھی جس کو وہ یہودی ایجنٹ قرار دیتے تھے. جی. تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں روئے رواں تو میں تھا, چلانے والا تو میں تھا, جلسے میں بندے لانے والا میں تھا, معاملات میں ڈیلنگ کرنے والا میں تھا. سب کچھ ہو گیا جب دیگ پک گئی اور بھوک کڑاکے کی تھی. اتنا لمبا عرصہ اقتدار سے دور رہنے کے بعد وہ جو چاولوں کی دیگ, اس کی بھینی بھینی خوشبو مولانا فضل الرحمان کے نتنوں کو جو ہے وہ کر رہی تھی, خیرہ کر رہی تھی.
مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تڑپ اٹھے تھے اس خوشبو کو سونگھ کر. جیسے اس دیگ کا ڈھکن کھلا, مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا کہ آپ ہم میں سے نہیں. جینٹل مین دیٹ کارنر پلیز. یہی ہوا نا بھائی, وہ تو کہتے تھے. اور یہ چیز کے آثار تو آنا شروع ہو گئے. سیاست ہم نے دیکھی ہے پہلی دفعہ پہ حکومت سے باہر ہے. یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ یہ تڑپ کی وجہ وہ بھی ہے. نہیں, وہ خان صاحب کے وقت میں بھی حکومت سے باہر تھے. وہ تڑپ اسی لیے تھی کہ جب وہ اقتدار سے باہر رہے اور پی ڈی ایم کا انہوں نے پورا اس کی کشتی کو کہ کیپٹن آف دا شپ بنے, تو وہ ٹائٹینک نہیں ڈوبا, انہوں نے کیپٹن کو اٹھا کے دریا میں سمندر میں پھینک دیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا پورا جہاز جس کے آپ کیپٹن ہیں, آپ چلا رہے ہیں, وہ جہاز ہی سمندر برد ہو جائے. ایسا نہیں ہوا. وہ تو کسی بڑے آئس برگ سے نہیں ٹکرایا, وہ تو درمیان میں سے کہیں سے سیل تھرو کر گیا. وہ جو کیپٹن تھا, کپتان تھا, اس کپتان کو انہوں نے اٹھا کے اس شپ سے باہر پھینک دیا. یہ ہوا نا مولانا فضل الرحمان سے. تو مولانا فضل الرحمان نے اس تمام گفتگو کے دوران کل ملا کے میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس وقت سٹوری یہی ہے کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے, ہمارا زمانہ چلا گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے نا, دیکھیں ریلیونس ہوتی بھی ظاہر ہے کہ اقتدار میں آ کر تو ریلیونس نہیں ہوتی نا, اقتدار سے دور رہ کر زیادہ ہوتی ہے. اقتدار میں رہ کر بھی اگر ڈیسیجن میکر آپ ہوں جی, تو وہ تو ڈیسیجن میکر کے بارے میں تو جو ان کی پارٹی کا بھی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری بنائے گئے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے. شہباز شریف ان کے بارے میں اس دن ہم نے وہ منیب فاروق کی گفتگو کا ایک تھوڑی سی جھلک سنی تھی نا آپ نے جی, کہ وہ تو بالکل روبوٹ کی طرح ہے. وہ تو سسٹم میں جو چیز انسٹال کی جائے گی, جو فیڈ کی جائے گی, وہ کوئی کوشچن نہیں کریں گے کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. انہوں نے تو ایکٹ اپون کرنا ہے, وہ کوشچن نہیں کرتے, وہ سوال نہیں کرتے, سوال کرنے کا شوق نہیں ہے ان کا. تو وہ ظاہر ہے کہ پھر میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کو یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے, وہ پھر ہم اکثر اس بات کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے والدین کی لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں, جو پٹھان ہیں وہ بیوقوف ہیں, جو نوجوان ہیں وہ گمراہ ہیں, جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غدار ہیں. اگر آپ یہ بیانیہ, تو پھر پیچھے کوئی 20-25 لاکھ پاکستانی بچ گئے اس کے بعد تو آپ انہی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو میاں محمد نواز شریف سو فار ایز آف ناؤ ابھی تک بہتی ہوا سا تھا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.